ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. دنیا والو قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان لوزر ہے، اپنا لاس کر رہا ہے. اللہ، ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، گھر ہے، مکان ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں. اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، اے لوگوں سوائے ان لوگوں کے، سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کون کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. یار امپورٹنٹ، یہاں پر اللہ ایک آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ میں دو شخصیات کو مانتا ہوں، دو انسانوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، دو لوگوں کا وجود میں قبول کرتا ہوں. دو لوگ میرے نزدیک انسان ہیں، باقی سب خسارے میں، باقی سب لاس میں، باقی سب نقصان میں. دو لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک وہ جو ایمان لائے اور دوسرے وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. اب جو ایمان لائے لیکن نیک اعمال نہ کرے، اللہ کے نزدیک خاص ہے نہیں ہے. تو یہ میسج کن کے لیے ہے؟ ان نام نہاد پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور ملاؤں کے لیے ہے جو لوگ نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ تلاوت کریں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ حج کریں، نہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، نہ سجدے کریں، نہ روزے رکھیں، اور پھر کیا کہیں کہ ہم ولی ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ جی میں سید ہوں، میں عالم دین کا بیٹا ہوں، میں لمبے میں نے لٹیں رکھی ہوئی ہیں. کیا ہے جی نام؟ بابا جی. یہ جی پاؤں کرنی والے بابا جی ہیں، ان کے بال پاؤں میں جا رہے ہیں. خلاف سنت، اذان کا وقت ہے انہیں پرواہ نہیں ہے. خلاف سنت، خلاف شریعت، قرآن کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں. خلاف سنت. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ولی کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ میسج ہے، یہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے، ہر انسان کے لیے پیغام ہے. کیا کرے؟ اگر ولایت کا اقرار کرتے ہو، ولایت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ نے ایک پیغام دیا. شاہ جی پیغام کیا ہے؟ قول، محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب فرما دیجئے جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کا ولی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ان کو میرا پیغام دے دیجئے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کریں. جو میرے محبوب نے کیا وہ کریں، جو میرا محبوب کرتا ہے وہ کریں، محبوب کی سنت پر عمل کریں. اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں انہیں اپنا ولی بنا لوں گا، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ولی ہونے کے لیے سرخ چوگا پہننا ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے لمبی لٹیں رکھنا ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے معاذ اللہ کپڑے اتار کے پھینک دینا ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ فاتبعونی، محبوب کی اتباع کی جائے، محبوب کے عمل کو اپنایا جائے. اگر انسان نبی کی ایک سنت سے بھی دور ہے، خود مصطفیٰ کا فرمان ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ ہے ولی کامل. لیکن افسوس ایشیائی پیروں پہ میں قربان جاؤں، نہ سنت مصطفیٰ پہ عمل، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، اور لقب کیا ہے؟ پیر طریقت، رہبر شریعت. اور ماننے والوں کے بھی قربان جاؤں خدا کی قسم کہ ایسے بھی ایسے پیروں کے مرید ہیں. پوچھا جائے کس کے مرید ہیں؟ کہ میرے بابا بہت کرنی والے ہیں، لیکن انہیں نماز کا نہیں پتہ. دوستان محترم، اللہ نے عبادت کے بغیر کسی کو نہیں مانا. اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون. لوگوں سنو، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے جنوں کو پیدا کیا. کیوں؟ واٹس the reason why؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے الا لیعبدون، کہ میری عبادت کریں. یہ گلوبل وائز یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے ہر انسان کے لیے جو خود کو یہ کہتا ہے کہ جی میں ولی کامل ہوں. اور دوسری بات، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ جی ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم نے تو نعتیں پڑھتے چلے جانا ہے. میرے بھائی، نماز بھی بہت بڑی نعت ہے. کبھی سوچو تو صحیح. اور پھر میں وہ درویش کہیں بیٹھتے جی پہلے تو جی حضور کی کملی کے نیچے چھپ جانا ہے. شرم کرو میرے بھائی، کملی کے نیچے جانے کے لیے کوئی شکل صورت ہونی چاہیے نا، کوئی کرتوت ہونی چاہیے. کملی کے نیچے ایسے ہی چلے جانا ہے؟ کملی تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی اوقات ہونی چاہیے. کملی کے پاس ابوبکر صدیق ہوں گے، کملی کے پاس عمر فاروق ہوں گے، کملی کے پاس جناب عثمان غنی ہوں گے، کملی کے پاس جناب مرتضیٰ ہوں گے. مجھ جیسے گناہگاروں کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور یہ نعتیں گھر رکھی ہوئی ہیں کہ جی میں بس وہ جی حضور کی کملی کے نیچے چھپ جاؤں گا. جی وہ کملی کے پاس جانے کے قابل تو ہو جاؤ نا. حضور کی شفاعت بے شک گناہگاروں کے لیے ہیں، لیکن گناہگار بھی کم از کم ایسا ہونا چاہیے جسے کم از کم کوئی جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو نا.